بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آج چونکہ معراج کی رات کے سلسلے میں ہمارا یہ جمع ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اعتبار سے ایک مرتبہ اللہ کے پاس بلایا اور بقیہ جو معراجیں ہوئی ہیں وہ خواب میں کئی مرتبہ ہوئی. اب جسم کے اعتبار سے جو بلایا گیا ہے اس کے اندر بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی جسمانی اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر آسمانوں پہ نہیں بلایا، لیکن علماء کہتے ہیں کہ دوسری باتوں کے ذریعے سے جو دلائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ملے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت واپس ہونے کے بعد کفار مکہ کے سامنے جب یہ بات رکھے کہ میں یہاں سے بیت المقدس سے بیت اللہ سے پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں پر اور وہاں سے ساری چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائی تو کفار نے جھٹلایا اور اس کے بعد صحابہ نے تصدیق کی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے بارے میں جو کفار نے اعتراضات اور شبہات پیش کیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بتلائی تھی. ان چیزوں کو رکھ کر علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باضابطہ جیتے جاگتے جسمانی اعتبار سے اللہ کے پاس بلایا گیا اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہونا چاہیے. اب یہ کیوں پیش آیا؟ یہ تو سارے ہر وقت آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت زندگی میں بہت حالات آ گئے. جس وقت اسلام کے ظاہر کرنے کا مسئلہ ہوا تھا اس وقت پورے کفار خاندان والے سے مخالف ہو گئے تھے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھاٹی میں بند کرے، شیر کی تعلیم میں وہاں پر 3 سال رہے، بھوکے پیاسے رہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے وہ بھی رہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے سفر میں گئے، وہاں سے واپسی جو ہوئی ہے بڑی غمگین ہوئی، تاریخ میں واقعہ ہے. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت ہمت دلاتی تھی، ان کا بھی دنیا سے جانا ہوا. تو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد سارے غم ایک جگہ جمع ہو گئے تو اللہ نے اس غم کو دور کرنے کے لیے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا تاکہ غم کو دور کریں. اب سفر کا حصہ لمبا ہے تو اس کے اندر 5 چیزیں ہیں. ایک تو ہے بیت اللہ سے بیت المقدس تک، اس کو اسراء کہتے ہیں. تو وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر گئے، براق سے وہاں تک لے کر آئے. پھر وہاں سے بیت المقدس سے 7 آسمانوں پر، اور 7 آسمانوں پر جو چڑھے ہیں وہ سیڑھی کے ذریعے سے چڑھے جس کو معراج کہتے ہیں. پھر 7 آسمانوں سے لے کر یعنی پہلے آسمان سے لے کر 7 آسمانوں تک جو گئے ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو فرشتے تھے ان پر گئے. یہ تیسرا مرحلہ ہے. یعنی براق سے کعبۃ اللہ سے لے کر جو بیت المقدس تک جو گئے ہیں وہ ایک تیز رفتار، جس کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ نظر جہاں پر پڑتی تھی وہاں تک اس سواری کا جو ہے قدم پڑتا تھا. ایک تو ہو گیا. اور وہاں سے لے کر بیت المقدس سے لے کر وہاں اوپر تک پہلے آسمان تک یا آسمانوں تک جو گئے ہیں وہ سیڑھی کے ذریعے سے گئے ہیں. اسی کو عربی میں معراج کہتے ہیں، سیڑھی. تو بتاتے ہیں کہ وہاں سے جو سفر ہوا اس سے زیادہ تیز سفر سیڑھی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. اور پہلے آسمان سے لے کر پھر 7 آسمانوں تک فرشتوں کے پاؤں پر گئے. یہ تیسرا مرحلہ ہے. جو پہلا، اس کے بعد دوسرا، تیسرا اس سے بھی زیادہ تیز تھا. پھر وہاں سے 7 آسمانوں سے لے کر سدرۃ المنتہا تک
حضرت جبرائیل علیہ السلام کی برکت ہے 4 مرحلے ہوں گے. پہلا بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک ایک سفر، اس کے بعد بیت المقدس سے لے کے پہلے آسمان تک سیڑھی کے ذریعے سے، جس کو معراج کہتے ہیں، یہ دوسرا سفر. آہستہ آہستہ تیزی بڑھاتے رہے. سمجھ آئے؟ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، ہوا جائز چلتا ہے، موٹی مثال ہے، یا ٹرین ہو، جو کچھ بھی ہو، ایک رفتار تک گاڑی پر بیٹھ سکتا ہے. اگر رفتار تیز ہو تو وہ ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر اگر 100 کی اسپیڈ، 200 کی اسپیڈ، 300 کی اسپیڈ آپ چلتے ہیں تو آپ بائک وغیرہ پر کوئی ساری چیزیں پہن کر چل سکتے ہیں. لیکن اگر اور زیادہ اسپیڈ ہو جاتی ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کار رہنا پڑے گا. اور اگر اور زیادہ اسپیڈ ہوتے ہیں تو پھر پلین وغیرہ کا استعمال کرنا پڑے گا. اگر آدمی اس کے اوپر، پلین کے اوپر اگر کھلا بیٹھتا ہے تو اس کے سیٹھے الگ الگ ہو جاتے ہیں، نہیں برداشت نہیں کر سکتا ہوا کا مقابلہ. اب اس بات کو ذہن میں رکھ کے ادھر چلیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھے ہوئے ہیں بیت اللہ سے بیت المقدس تک، ایک رفتار ہے. پھر وہاں سے اور تیز رفتار بیت المقدس سے پہلے آسمان تک دوسری رفتار ہے، یعنی اس سے زیادہ اور تیز رفتار. پھر وہاں سے اور رفتار تیز، پھر وہاں سے 7 آسمانوں سے لے کر سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلے ہیں، وہ ایک تیز رفتار. بات سمجھ رہے؟ یعنی رفتار بڑھ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے میں، جانے میں کوئی شک و شبہ نہیں. بات سمجھ رہے؟ وہاں سے لے کر پھر سدرۃ المنتہا سے لے کر پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے پاک بارگاہ تک بلائے ہیں، وہ رف رف کے ذریعے سے بلائے. 5 مرحلے ہیں. 5 مرحلے یعنی جو بھی سواری آ رہی ہے، جو بھی باہر کا مرحلہ آ رہا ہے، اس سے زیادہ تیز ہوتا جا رہا ہے. اس کے بعد دور ہو گئے، رف رف کے لیے ایک مقام پر حد تھی، وہاں تک رک گئے. رکنے کے بعد جو ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا. تو وہاں پر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک قدم جو رکھی، یہ سارے جو سواریاں تھیں ان سارے سواریوں سے اللہ کے رسول کا قدم اور تیز ہے. تو اتنا تیز ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے حالات اپنے سفر کے بیان کریں. بھائی آدمی اگر تیزی میں ہو تو سلام کا جواب نہیں لے سکتا، نہ دے سکتا. پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے سفر کے حالات بتا رہے ہیں کہ بھائی میں وہاں سے گزرا، فرعون کی باندی کے پاس سے گزرا، اس کی بیوی کے پاس سے گزرا، جنت کی خوشبوئیں آ رہے ہیں اور وہاں سے وہ ساری چیزیں اٹھ رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو خبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، پھر وہاں گیا، ساری چیزیں بیان کر. پھر وہاں پہنچے، وہاں جنت اور دوزخ کے حالات بیان ہوئے. اس کے اندر سب سے پہلے جو دیکھیں، بتائیں حدیث میں ہے، فضائل اعمال میں بھی ہے کہ ایک آدمی ہے، اوپر جانے کے بعد جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی. جب جنت کے پاس لے جایا گیا تو سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے کہ ایک آدمی ہے، پتھر سے سب اچھلا جا رہا ہے. ایک آدمی کچلنے والا ہے، دوسرا جس کو کچل رہا ہے وہ پتھر دور جاتا ہے، پھر وہ پتھر لانے کا کہ آدمی کا پھر سر جیسے کہ ویسے ہو جائے. تو حدیث میں سے تشریح کی گئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ قرآن پڑھ کر اس پر عمل نہیں کرتا تھا، یعنی حافظوں کے بارے میں، جو جاننے والے ہیں ان لوگوں کے بارے میں. دوسرا یہ ہے کہ ان عام ایمان والوں کے لیے ہے کہ ساری زندگی نبی کی امتی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اللہ کے بندے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ یہ فرمایا ہے کہ میں امت کے لیے اپنی دعا کو، اپنی امت کی شفاعت کے لیے، قیامت تک کے لیے میں اپنی دعا کو اٹھا کر رکھا ہوں، لیکن قرآن کے مقابلے میں اللہ سے اپنی امت کے بارے میں شکایت کروں گا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. باضابطہ قرآن میں ایک بات بیان کی گئی ہے کہ میں اپنی امت کے سلسلے میں اگر وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتی ہے، قرآن کی طرف نہیں دیکھتی ہے، اس کو نہیں پڑھتی ہے، تو میں اس سے محبت نہیں رکھتی ہے، تو میں اس بارے میں اللہ کے دربار میں اپنی امت کی شکایت کروں گی. یہ 2 چیزیں بیان کی. اس کے بعد تھوڑا آگے بڑھے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک پیٹ پھولا ہوا، اس کے
پیٹ کھلا ہوا ہے اور اس کے پیٹ میں بیچوں سانپ وغیرہ ساری چیزیں ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھنے کے اوپر حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ سود کھانے والے لوگوں کا انجام۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے ایک چیز ہے کہ قرآن میں دنیا میں جو شخص ہے، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، اس مسئلے کو غور سے سنو، انشاءاللہ بات مختصر ہو، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ سود جو آ رہا ہے یعنی پیسہ جو آ رہا ہے وہ میرے لیے فائدہ مند ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، ایک آدمی کو لون مل رہا ہے 1 لاکھ روپے، تو وہ اس کو پیسے اٹھا کر کاروبار کرتا ہے، اب اس کا جو بھی فیس شرح ہے وہ بھر۔ ایک امیر آدمی ہے وہ بھی لون اٹھا رہا ہے اس کو، تو لوگوں کے علاوہ صرف اللہ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے سود تمہارے لیے نقصان دہ ہے، لیکن دنیا میں ہر عام طبقے کا آدمی، نیچے والا آدمی اور اونچا والا آدمی، ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ سود میرے لیے فائدہ مند ہے، اور ظاہر سی بات ہے فائدہ مند آدمی کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ چیز، لیکن اللہ فرما رہے نہیں، ہاں تمہارے لیے یہ چیز نقصان دہ ہے۔ تو یہ بتا ہے کہ لیکن ایک چیز ہے، مثال کے طور پر سگریٹ، آپ کو مثال دوں، سگریٹ کے اوپر ایک نشان لگا ہوا ہے کہ پینے والے کے لیے یہ نقصان دہ چیز ہے، پینے والے کے لیے یہ نقصان دہ چیز ہے۔ اگر ساری دنیا اس کو پیتی ہے، ساری دنیا، کوئی بھی نہیں چھوٹا سا، ساری دنیا اگر اس کو پیتی ہے تو اس کو نقصان کا لیبل اس کے اوپر سے ہٹا کر فائدے کا لیبل نہیں لگا سکتے، اور اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھائی یہ ساری دنیا جب استعمال کر رہی ہے تو اس سے فائدہ ہوگا نقصان نہیں ہوگا، اب نہیں کہہ سکتے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی؟ چاہے ساری دنیا استعمال کرے لیکن وہ نقصان والی چیز آپ کو نقصان دے گی۔ شریعت ایک ایسی چیز ہے کہ ساری دنیا اگرچہ کہ شریعت کے خلاف چلتی ہے یا اس کے اوپر عمل نہیں کرتی ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے، یہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے، چاہے عمل کرو یا نہ کرو، اس لیے کہ شریعت کسی کی محتاج نہیں ہے، ہم شریعت کے محتاج ہیں۔ دیکھیے ایک مثال کے طور پر اس زمانے میں دیکھیے ایک آدمی ہے 1 لاکھ روپے بینک میں رکھا، ایک آدمی 1 لاکھ روپے بینک میں رکھا اور 2% یعنی 2000 روپے وہ یہ کرتا ہے کہ مجھے 2000 روپے آمدنی ہو رہی ہوتی نا بھائی، پیسے رکھنے کے بعد آپ اس کا بینیفٹ جو ہے وہ 2000 روپے آپ کو ملتا ہے، 2% جو مل رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بینک والے پیسے لے رہے ہیں، پیسے لینے کے بعد وہ بینک والے کیا کر رہے ہیں، وہ بڑے کاروباری لوگوں کو دے رہے ہیں، ٹھیک بات سمجھ میں۔ ایک موٹی مثال بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے بتائے امت میں، بڑے کاروباری لوگ کو دے رہے ہیں۔ اب وہ جو بینک والا ہے اس کو تو فائدے میں 2000 روپے دے رہا ہے، فائدے میں 2000 روپے دے رہا ہے اس کو کہ بھائی تو 1 لاکھ روپے جمع کرا اور مہینے میں 2000 روپے میرے کو دے دی جائے۔ اب وہ سمجھیے سامنے والا جو ہے تیل کی کمپنی ہے، جیسے میٹھا تیل مہنگا ہو گیا نا، اب وہ 150 روپے لے لیجیے، مان لیجیے 150 روپے مثال کے طور پر، اب یہ جو بینک ہے اس کو پیسے دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو اس کو پیسے دے رہے ہیں، تو ہم کو اتنے روپے کے بدلے 1 لاکھ کے بدلے 4000 روپے تو ہم کو دے گا۔ بات سمجھے، ادھر 2000 روپے دے رہا ہے بینک اور ادھر دینے والے کو 4000 روپے دے رہا ہے کمپنی سے، اتنی بات سمجھ گئے۔ 4000 روپے لینے کے بعد جو ہے اب چونکہ اب وہ جو تیل بیچ رہا ہے، تیل والا جو کمپنی والا پیسے اٹھایا، اب جو تیل بیچ رہا ہے وہ تیل اپنے منمانی اعتبار سے، چونکہ یہاں مجھے پیسے زیادہ لینا ہے، وہ اپنے منمانی اعتبار سے قیمت زیادہ کر کے بیچے، سمجھ لیں 70 والا تیل 80 والا تیل 150 میں بیچے گا اور 4000 جو دینا ہے اس کو دے گا۔ اب وہ جو 4000 میں سے جو اب 2000 اس کو جو بینک والے جو دے رہے ہیں، اس کو 1 لاکھ کے بدلے میں 2000 جو دے رہے ہیں، تو کہا کہ یہ جو 2000 انہیں لے رہا ہے وہی جو تیل میں جو فائدہ ہوا نا اس کو،
وہ 2000 وہ تیل میں ڈالنا. بات سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں؟ یعنی انہیں جتنا مہنگا کریں گا اس کا پیسہ اس کو آنا اور یہی پیسہ آنے لگ جائے تیل میں ڈال. آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, الٹا نقصان ہوگا. اسی وجہ سے شریعت یہ بولتی ہے کہ آپ جو ہے باریک مسئلہ ہے, سمجھ میں آ گیا؟ اچھا, اسی وجہ سے شریعت یہ بولتی ہے کہ آپ جو پیسے دے رہے ہیں 2000 روپے کی شرط نہیں رکھنا. آپ 1 لاکھ روپے اگر دے رہے ہیں تو 2000 روپے کی شرط نہیں رکھنا, بلکہ شرط یہ رکھنا ہے کہ آپ جو ہے پیسے رکھ کر یہ کہیں کہ آپ جو تجارت میں مال لگا رہے اس کا جو فائدہ ہو رہا ہے 2% میرے کو دے دیں. 2000 روپے کے 2%, اب اتنا تو نہیں, اب فائدہ جتنا ہوگا اتنا میرے کو % ملے گا. اب 4000 کا فائدہ ہوگا تو 4000 میرے کو ملے گا, 5000 کا ہوگا تو 5000. 2000 روپے کی شرط نہیں, 2% پہ ہوگا. آپ یہ کریں گے, اب وہ جو کمپنی جو بینک والے ہیں وہ سامنے والے کو پیسہ دیں گے. کمپنی والے اس سے شرط رکھیں کہ آپ کو جتنا فائدہ ہوگا مجھے 4% ضروری ہے. ادھر 2% دینا ہے, ادھر 4% اس سے لینا ہے. تو وہ یہ کرے گا کہ انہیں جتنا مہنگا بیچے گا اس کو جتنا فائدہ ہوگا بینک والا اس سے اتنا لے گا. سمجھ رہے بات؟ اور بینک والا جتنا لے گا وہ سامنے والے کے پاس جو جمع کر رہا پیسہ 1 لاکھ روپے, بینک والا اس کو اتنا دے گا. انہیں جتنا تیل مہنگا بیچتا ہے اس کو اتنا فائدہ ہوتا ہے. بہرحال یہ ذرا باریک مسئلہ ہے اس میں. تو شریعت جو ہے صرف اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ وقتی اعتبار سے تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہے, حالانکہ فائدہ مند نہیں ہے. اس سے دنیاوی نقصانات بھی ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم, تمہارا جو دنیا کا سرمایہ دارانہ نظام ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ چند تجارتی مالدار لوگوں کے مٹھی میں ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے طبقے کے لوگ اس کو فائدے کے طور پر اپنی زندگی کی خوشحالی کے ساتھ اس کو لے کر استعمال کریں. اللہ اب دنیاوی نقصانات یہ ہیں کہ آپ جو غلط طریقے سے شریعت کے اعتبار سے غلط طریقے سے آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کے ہم مال میں ظاہری اعتبار سے تو آپ کو فائدہ ہوگا, لیکن آپ کا نقصان بھی ہوگا. اور یہ آپ کا تو نقصان ہو ہی گا, لیکن آپ کے آنے والی نسل پہ بھی اس کا اثر پڑے گا. جیسا واقعہ بیان کرتے ہیں, ایک میاں بیوی کا نکاح ہوا, دونوں آپس میں کیا کرے طے کر لیے کہ بھائی اب گناہ نہیں کرنا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا ہے. بزرگوں سے بات سنیں کہ بھائی اگر کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو ہم جو ہے ہماری اولاد پہ اس کا اثر پڑتا. واقعہ سنیں تو اس کے بعد خاموشی کے ساتھ پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاریں. اور بیوی بہرحال حمل سے ہو گئی, یہ بھی پرہیزگاری سے زندگی گزارتے رہی, یہ بھی گزارتا رہا. سب الحمدللہ ٹھیک ہو گئے, بچہ ہو گیا, بڑا ہو گیا, گود میں اٹھا کے لے جانے کے قابل ہو گیا, بازار کو لے کے گیا. بازار کو لے کے جا کے پھل فروٹ خریدنے کے واسطے ٹھہرا, بچہ سیب ہاتھ میں لے کے منہ میں رکھ دیا. باپ کو شک ہو گیا کہ بھائی اس پہ غلطی ہوئی کہ جس کی وجہ سے بچہ یہ غلط کام کر رہا. فوراً گھر آئے, گھر آنے کے بعد جو ہے دیکھنے کے بعد پھر خوب غور خوف کرے تو بیوی بولی میں تو کچھ کری نہیں. باپ بولا میرے سے بھی کوئی غلطی نہیں, سوچو کوئی غلطی ہوئی ہوگی. تو پھر سوچے کہ ہماری غلطی ہوئی ہے کہ بازو پڑوس میں ایک بیر کا جھاڑ ہے, اس کی شاخ ہمارے گھر میں آتی ہے, تو یہ بچہ جو حمل سے تھا میں ایک بیر توڑ کے, چونکہ کوئی اعتبار نہیں ہے اس کا, میں بیر توڑ کے کھا لیتی. اسی کا اثر ہے جو بچہ بڑا ہو کے صحت چھوڑ. سمجھ گئے؟ تو غلط طریقے سے آدمی اگر زندگی گزارتا ہے, مال اندر جاتا ہے تو اولاد پہ اس کا اثر پڑتا ہے. اسی وجہ سے جتنے بھی محدثین گزرے ہیں اور جتنے بھی بڑے بڑے مورخین گزرے ہیں, اولیاء اللہ گزرے ہیں, ان کی مائیں اور ان کے باپ وغیرہ بہت پاک پاس تھے, تبھی تو ان کے اولاد وہ درجے پر پہنچے. کیا بولے تھے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت واپس آئے تھے سفر سے, سلطان میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے. واپس آنے کے بعد اپنے والدہ کی خدمت میں گئے تو سارے جو کارنامے ہوئے تھے, 7 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے, 7 لاکھ لوگ ہاتھ پہ بیعت ہوئے, 90,000 مسلمان ہوئے, یہ ساری تاریخ ہے نا حضرت کی. جب اماں کی خدمت میں گئے تو اماں کیا بولے, بیٹا تیرا کارنامہ نہیں ہے, میرا کارنامہ. کیا بولے,
تیرا کارنامہ نہیں ہے، میرا کارنامہ ہے، اس وجہ سے کہ میں تیرے کو کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلے گا، کبھی بھی میں تیرے کو بغیر وضو کے دودھ پلے گا۔ تو اس کے اثرات ہو رہے ہیں۔ آدمی اگر غلط طریقے سے مال کمائے کھائے تو خود پر بھی اس کے اثرات ہیں، آنے والی نسل پر بھی اس کے اثرات پڑے۔ تو بہرحال جو چیزیں ہیں جس وقت پہنچے تو 5 تحفے ملے، 5 تحفے ملے۔ سب سے پہلے حضرت ملا زیمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں پہنچے تو 70,000 اسرار یعنی راز، 70,000 رموز یعنی اہم باتیں، 70,000 احکامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ہوئی اور کچھ نہیں معلوم، امت کو نہیں معلوم، لیکن البتہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو امت کے سامنے پیش کرنی تھی۔ وہ 5 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ سب سے پہلی تو نماز ہے، نماز کے بارے میں تو سنتے رہتے ہیں، ساری چیزیں ہیں کہ بھئی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اگر آدمی میرے قریب ہونا چاہے تو وہ نمازوں کی زیادتی کرے تو میرے قریب ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں لوٹا وغیرہ اٹھا کے رکھتا تھا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خوش ہو کر فرمایا کہ مان کیا مانگتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کیا بولے بھائی ساری چیزیں جنت کے لیے کر رہے نا بھائی، آدمی اگر مالدار ہے خیر خیرات کر رہا تو اللہ کے راضی ہونے کے واسطے جنت کے واسطے کر رہا، مسجد میں تعمیری پیسہ دے رہا اللہ کے رضا کے واسطے، مدرسے میں لگا رہا، خیر خیرات کام کر رہا، جو بھی کام کر رہا ہے دینی کام وہ جنت میں جانے کے لیے تو کر رہا، تو ڈائریکٹ وہ چیز کیا مانگے؟ اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ جنت میں رفاقت یعنی ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول بولے اگر تو میرے ساتھ میں رہنا چاہتا ہے تو دنیا میں تجھ کو سجدوں کی زیادتی کرنا پڑے گا، تجھ کو سجدوں کی زیادتی کرنا پڑے گا، نمازوں کا اہتمام اور نمازوں کی زیادتی کرنا پڑے گا، اس سے تو میرے پاس آخرت میں اور جنت میں قریب ہوگا۔ یہ بولنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی اگر مسلمان ہے تو اس کو اس کی نشانیوں کو دیکھ لیا جائے کہ اگر وہ نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے تو اس کو اس بات کی گواہی دو کہ وہ دوسرے دین کے کام بھی برابر کر رہا ہے۔ اگر نمازوں کی پابندی میں وہ نہیں ہے تو کہا کہ دوسرے جو دین کے حصے ہیں اس کو بھی وہ مکمل ادا نہیں کر سکتا، میں اس کو گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ دوسرے دین کے حصوں پر بھی زیادہ چل رہا ہے۔ ایک نماز کا مسئلہ ہے، وہ اہم چیز ہے۔ دیکھو ایک چیز نہیں پڑھنا ہے اور ایک چیز انکار کرنا ہے۔ میں کل یا پرسوں واٹس ایپ پہ بڑا ایک آیا تھا کہ بھئی شیطان ایک سجدہ نہیں کرا تو شیطان بن گیا، اور مسلمان روزانہ اتنے سجدے نہیں کر رہا تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے، کیسا اردو ہوگا؟ تو دیکھو میرے بڑے بھائی، انکار کرنا الگ ہے، عمل نہیں کرنا الگ ہے۔ بات سمجھے؟ موٹی بات سمجھو، ایک آدمی ہے کسی چیز کا انکار کر رہا ہے وہ چیز الگ ہے، عمل نہیں کر رہا ہے وہ چیز الگ ہے۔ میں اس سے پہلے گزشتہ بھی بتایا تھا کہ آدمی ایک ہے، کہیں پر بھی کچھ چیز ہو رہی ہے، تعلق کی مثال لے لیجیے، مسجد کا مسئلہ ہو گیا، کچھ اونچ نیچ ہو گئی، غیروں سے مدبھیڑ ہو گئی، ساری چیزیں ہو گئی، تو آدمی اپنے دین کے معاملے میں محبت ظاہر کرتا ہے۔ اگرچہ کہ میں نماز کو گیا ہوں، سمجھ نہیں، لیکن وہ چیز کو اگر مٹنے نہیں دیتا، اذان میں ہونا پہلے رہتا، اذان ہونا، نماز میں ہونا پہلے رہتا، نماز ہونا، کچھ قرآن کے بارے پھاڑ دیے پہلے رہتا، اگرچہ کہ انہیں زندگی میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، سمجھ نہیں۔ ایک صاحب اس سے پہلے بھی بتایا تھا نا آپ نے، ایک صاحب اعتراض کرے تھے کہ بھائی کہ لوگ سنتوں پر عمل ہی نہیں کرتے ہیں، جب نبی کی بات آتی ہے تو روڈوں پر نکل کے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں بولا یہ بات غلط ہے، بات غلط ہے۔ دیکھو محبت ہونا الگ چیز ہے، محبت کا اظہار ہونا الگ چیز ہے۔ یہ بتایا نبی کی محبت ہر ایک کے دل میں موجود ہے کہ ہم نبی کے اوپر آنچ آنے نہیں دیتے، چاہے ذات پہ ہو چاہے نام پہ ہو، کسی اعتبار سے آنچ آنے نہیں دیتے۔ اسی وجہ سے کہا کہ اگرچہ کہ ظاہری اعتبار سے مسلمان اس سے دور رہتا ہے عملی اعتبار سے، لیکن ان چیزوں کا انکار نہیں کرتا۔ سمجھ گئی نا؟
تو لہٰذا نمازیں نہیں پڑھ رہے لیکن انکار نہیں کرتے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ انکار نہیں کرتے تو نمازیں چھوڑ دینا نہیں۔ ایک آدمی ہے بھائی غیر غلط کام چلا، جیسا ناچنا گانا سبا کوئی چیز چلے، بولے نہیں جانا بول کے بولے، بڑے لوگ بولے نہیں جانا، ابھی نہیں چلے گیا، جانے کے بعد ارے گیا تھا نا، گیا تھا کیا ناچا، جانا بھی ناچنے والے کی تائید کرنا ہے، بات سمجھے، جانا بھی ناچنے والے کی تائید کرنا ہے۔ سیاسی پارٹی میں دوسری پارٹی میں دوسری سیاسی پارٹی کے جلسے میں چلے گیا ہے، گیا بیان کرا گیا، ان کو ووٹ ڈالو بتایا گیا، ارے جانا بھی تائید کرنا ہے، ارے بات سمجھ گئے موٹی۔ تو ایسے ہی گویا کہ اگر نماز نہیں پڑھنا گرچہ کے انکار نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آنکھوں کی ٹھنڈک بتلا رہے ہیں اس سے ہمارے دور ہونا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہوگی، دوسری چیز یہ بولے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، یہ بول کے بات ختم کر دو کہ دعاؤں کا اہتمام کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام روزانہ امت کے لیے دعائیں چھوڑ کر گئے ہیں، عافیت کی دعائیں۔ ایمان کے بعد مسلمانوں کے لیے سب سے اہم چیز عافیت ہے، صحت ہے۔ آدمی اگر صحت سے روڑا ہو گیا تو کوئی ساتھ نہیں دیتا، اس وجہ سے صبح و شام صحت کی دعائیں کرو۔ مال کے اعتبار سے آدمی مال کے اعتبار سے پریشان ہو رہا ہے، اس کے لیے دعا کرے، بیوی بچوں کے لیے پریشان، اس کے لیے دعا کرے۔ ہر اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا راستہ کھلا چھوڑا ہے۔ ایک دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور بندے سے مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ تو نہیں مانگنے سے ناراض ہو رہے اور بندہ مانگنے سے ناراض ہو رہا ہے، لیکن جو چیز ناراضگی کا سبب ہے بندوں سے، بندہ وہ کر رہا ہے، جو چیز اللہ سے خوش ہونے کا ذریعہ ہے بندہ وہ نہیں ہے، اپوزٹ کام کر رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اللہ کے نبی کی زبانی کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، آپ دعا کریے، دعا سے ہر چیز کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ آدمی ہم ساری چیزیں کر رہے ہیں، دعا کا ہوتا ہے دن تھک جائے، نماز پڑھ رہے آپ کو موقع بھی نہیں ہے، ہمارے مدرسے میں بھائی خود نماز پڑھا کر اکثر ایسا سلام پھیرے فوراً مسجد خالی ہو جاتی۔ میں دنیا کا دوسرا اہم کام ہے، کم از کم آپ اپنے لیے تو دعا کرو، دوسروں کے لیے نہیں کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ایک آدمی صحابہ کو مخاطب کر کے بولے کہ بھائی دیکھو ایک آدمی ہے اپنا مال زیادہ پسند کرتا ہے یا میراث کا مال زیادہ پسند کرتا ہے؟ بول تو صحابہ بولے اپنا مال زیادہ پسند کرتا، میراث کا مال کہیں زیادہ پسند کریں گا، دوسروں کے بارے میں کہیں سوچ لیتے رہیں گا، اپنے گھر جائے گا، اپنی بلڈنگ ہے، اپنے بارے میں فکر کرے گا، دوسروں کے کب آتا ہے کہ کب جاتا ہے کہ کون مارتا ہے کہ کون مارتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ کو فکر کرے گا۔ تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے لیے خود اعمال کر کے چلے جاؤ، بعد والوں کے اوپر نہ کو چھوڑو کہ انہوں میرے واسطے کرتے بولے۔ بس سمجھ گئے، آدمی اپنا عمل خود نہیں کر رہا، اپنا جسم خود عبادت میں نہیں لگا رہا، دوسروں کے ساتھ آرزو رکھ کے جا رہا کہ ہم کر دے بولے تو نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے جتنا ہو سکے اپنے لیے اعمال کر کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس رات کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اور ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں بتلائی ہوئی ہیں اس کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر کلہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، نیک اعمال کو قبول فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، مصیبتوں کو ختم فرما، حالات کو درست فرما، امت پر رحم کا، کرم کا، عفو اور عافیت کا معاملہ فرما، تیرے ذات علی کا یقین ہمارے دلوں میں پیوست فرما۔ اے مولا کریم دنیا میں جہاں کہیں پر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو ختم فرما۔ اے مولا کریم ہمارے حالات سے جو ہم مسلمان پریشان ہیں وہ پریشانی کو ختم فرما، ان کی زیادتی جو نقصانات ہو رہے ہیں اس کو ختم فرما۔ اے مولا کریم اس راستے میں ہمارے ذہنوں کو کھول دیجیے، رکاوٹوں کو ختم کر دیجیے، جسمانی مالی ہر اعتبار سے اور ذہنی جو ٹینشن ہے مولا کریم اس کو ختم فرما دیجیے، جسمانی صحت عطا فرمائیے، روحانی صحت ہمیں عطا فرمائیے، ساری بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، آنے والی جو مصیبتیں ہم پر سر پر منڈلا رہی ہیں اس کو ختم فرمائیے۔
اے مولا کریم ہم میں سے جو ماں باپ دنیا سے گزر چکے ہیں مولا کریم ان کی مغفرت فرمائیے، اے مولا کریم جن کی مغفرت فرما دے ان کے درجات کو بلند فرمائیے، اے مولا کریم ہم کو بھی تیرے حبیب کی سنتوں پر چلنے والا بنائیے، تیرے حبیب کی سنتوں سے عشق اور محبت عطا فرمائیے، اے مولا کریم تیرے احکام پر عمل کرنے والا بنائیے، اے مولا کریم ہم پر ہر طرح کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، اے مولا کریم اس سے زیادہ اے مولا کریم جاننے والا، سازشوں کو پیدا کرنے والے اور سازشوں کو ختم کرنے والے، اے مولا کریم سارے کے سارے ذہن اور دل آپ کے ہاتھ میں ہیں، اے مولا کریم ہماری طرف سے اے مولا کریم جو بھی بغض اور عناد رکھتے ہیں مولا کریم ان کے لیے محبت کے دروازے کھول دیجیے، اسلام کا پیغام تک پہنچا دیجیے، اسلام کے دروازے ان کے لیے کھول دیجیے، اے مولا کریم اسلام کو سمجھا دیجیے، مولا کریم اسلام کو سمجھا دیجیے، پھر سے ایک مرتبہ اسلام کا بول بالا نصیب فرمائیے، باطل کا منہ کالا فرمائیے، اے مولا کریم مدارس کی حفاظت فرمائیے، مساجد کی حفاظت فرمائیے، خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، جتنے خیر کی اور دین کے لین سے کام ہو رہے ہیں ان سب کو اے مولا کریم ہمت عطا فرمائیے، ان کے لیے راستے آسان کر دیجیے، اے مولا کریم جو رکاوٹیں ہیں اس کو ختم فرما دیجیے، اے مولا کریم ظاہری اعتبار سے باطنی اعتبار سے جو پریشانی ہے اس کو ختم فرمائیے، ہمارے طرف سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمدہ سے عمدہ اور بہترین بدلہ عطا فرمائیے، اے مولا کریم جو کچھ ہمارے دلوں میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دلوں کی تمناؤں کو اور مقاصد کو پورا فرمائیے، اے مولا کریم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لین سے دعائیں مانگی ہیں اس میں ہمارا حصہ نصیب فرمائیے، اور جتنے شرور اور فتن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان سے ہماری بھی حفاظت فرمائیے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔